اس عید کی چھٹیوں پہ ہم نے گاؤں جانے کا پلان بنایا تو میں نے اسٹارٹ کر دی پیکنگ میں نے رات کو کی، بہت لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ دن بھر مجھے بہت سارے کام تھے۔ رات کو سب سو گئے تھے تو میں نے پیکنگ اسٹارٹ کی۔ پیکنگ کے لیے میں نے اپنے سارے کپڑے نکالے، آئرن کیے، فولڈ کیے، اس کے بعد بیگ نکالا، بیگ میں میں نے اپنے کپڑے رکھے۔ رات کو میں بہت تھک گئی تھی، مجھ سے پیکنگ بالکل نہیں ہو رہی تھی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پیکنگ کروں۔ خیر ہسبینڈ نے اپنی اور بچوں کی پیکنگ کر لی تھی تو صرف میری پیکنگ رہتی تھی، اور میں نے اپنے کپڑے سارے فول کر کے بیگ پیک کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں ساری تیاری کمپلیٹ کر کے سو گئی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا تھا، صبح جلدی اٹھی تو اتنا پیارا موسم تھا، اتنی اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور باہر میں جو پودے ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ پھر ہم نکل گئے تیار ہو کے، ریڈی ہو کے اپنے سفر کے لیے۔ اب اپنے سفر کے لیے جو ہے ہم جلدی نکل گئے تھے کیونکہ ہمیں جلدی پہنچنا تھا۔ گاؤں جو ہے وہ ہمارا کافی دور ہے، تو رات کو لیٹ اندھیرے میں ہم ٹریول نہیں کر سکتے، وہاں سیف نہیں ہے۔ ہم گھر سے نکلے تو باہر موسم بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت۔ کراچی میں بادل تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہوگی، کافی اچھا موسم تھا۔ ہم اپنے سفر کی طرف چل رہے تھے، راستے میں ہم نے خوب ساری باتیں بھی کی، تو باتیں کرتے کرتے ہم اپنا سفر بھی انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن کہ راستے میں ایک اچانک ہماری کار کی اے سی بند ہو گئی۔ پھر ہم چلے گئے حیدرآباد، تو ہم نے سوچا کہ ہم حیدرآباد میں جا کے اپنی کار کی اے سی ٹھیک کروائے۔ کافی ساری شاپس ڈھونڈی ہم نے، کافی گھومے۔ میرے ہسبینڈ بیچارے گرمی میں باہر لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اے سی نہیں چل رہا، اب کیا کریں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بکرا منڈی بھی انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب اے سی کی پریشانی تھی۔ لیکن خیر پھر کوئی ہمیں ایسا اچھا مکینک ملا نہیں، لیکن پھر اچانک اے سی چلنا اسٹارٹ ہو گئی، پھر ہم اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور ہم نکل پڑے۔ ہم جام چھوروں کے راستے سے نکلے، وہاں پہ ہم نے ٹریول کے دوران جو ہے اپنا راستہ انجوائے کیا۔ پھر بھوک لگی تھی تو ہم نے ناشتے کے لیے جگہ رک گئے تھے، تو راستے میں جو اس طرح کے ڈھابے ہوتے ہیں نا، ان ڈھابوں کا ناشتہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ جو گاڑی سے اتری تھی بہت تیز کڑکتی دھوپ تھی، اتنی سخت گرمی تھی، گاڑی میں اے سی میں تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن باہر بہت سخت دھوپ تھی، 45 ڈگری اس کا ٹیمپریچر اور اتنی تپتی دھوپ۔ پھر ہم گئے اندر ریسٹورینٹ نہیں سوری ڈھابے میں گئے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی شاپ تھی، بچے شاپ میں گھس گئے۔ تو پہلے ہم نے بچوں کو شاپنگ کرائی، جو بھی ان کو پسند تھا ان کو لے کے دیا کھانے پینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا اندر چلے گئے فیملی ہال میں، وہاں ہم بیٹھے تھے، ناشتے کا انتظار کر رہے تھے، تو ہمارا ناشتہ آ گیا تھا۔ اچھا ان جگہوں کا جو ناشتہ ہے اس کی خاص بات ہوتی ہے دال چنے، اور یہ جو روٹی ہے یہ تندور کی روٹی، یہ نان نہیں ہوتا، یہ سمپل گندم کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے جو تندور میں پکاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان کا جو چائے ہے، ان کے چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا ناشتہ انجوائے کر رہے تھے، گرم گرم روٹی چنے اور دال۔ ہم نے ناشتہ کیا آرام سے پیٹ بھر کے، چائے کے ساتھ، چائے بہت مزے کی تھی۔ اس طرح کی چائے گھر میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم سے تو نہیں بنتی، کتنا بھی ہم ٹرائی کر لیں اس طرح کی چائے ہم کبھی نہیں بنا سکتے، اور اس طرح کا ناشتہ بھی ہم گھر میں نہیں بنا سکتے۔ جو چنے کا ٹیسٹ تھا، جو دال کا ٹیسٹ تھا، بہت ہی ڈفرینٹ تھا، بہت ہی سمپل بیسک مسالوں سے بنی تھی، نہ بہت زیادہ اسپائسی نہ بہت زیادہ آئلی، لیکن اس کا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہم نے ناشتہ ختم کیا ہم دوبارہ سفر پر نکل پڑے، تو سفر ہم اپنا انجوائے کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے پھر سے ہمارے کار کا اے سی بند ہو گیا۔ پھر ہمارے اے سی بند ہونے کے بعد ہم نے سوچا اب کیا کریں، تو فی الحال تو ہمارا راستہ کٹ رہا تھا، تو ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کاش، میں اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی کہ آپ تھوڑی دیر رک جاتے، تھوڑا اور ڈھونڈ لیتے، کوئی مل جاتا، اے سی ٹھیک کرا لیتے۔ ابھی اے سی اسٹارٹ تو ہو گیا تھا لیکن اب آہستہ چلتے چلتے پھر بند ہو گیا، تو تھوڑے ٹائم کے بعد اتنی زیادہ گرمی ہو گئی، اتنی تپش، اتنی دھوپ، بالکل ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی اتنی گرمی میں۔ میں تو خیر گاڑی میں بیٹھی تھی، اس طرح بچے بھی بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، میری بھی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اتنی ہیٹ ویو، اتنی دھوپ، تپتی ہوئی کڑکتی دھوپ۔ سلام ہے میرے ہسبینڈ کو، اتنی تپتی دھوپ میں گاڑی چلا رہے تھے ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے، اور بہت مشکل ہو رہا تھا سفر کاٹنا، 8 گھنٹے کا سفر تھا، ہمیں پہنچنا تھا۔
پھر ہم نے سوچا اب گرمی کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو کچھ کھاتے ہیں، تو کیک میں لے کے گئی تھی اپنے ساتھ رحمت شری کا، یہ حیدرآبادی کیک کافی فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی تھی گرمی کی وجہ سے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا چلو میں آپ کو ٹھنڈی کلفی کھلاتا ہوں۔ فائنلی ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ گاؤں پہنچے تو میرے سکون کا سانس ملا، گاؤں سے پہنچے اور اپنی گاڑی سے اترے اور اب ہم اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئے۔ ہم نے سامان وغیرہ گاڑی سے نکالا، چیزیں وغیرہ نکالی، کچھ سامان بچوں کو دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ میں نے خود اٹھایا۔ یہ ہے ہمارے گاؤں کی تنگ گلیاں، یہ ہمارا گھر ہے گاؤں کا، اس میں بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میری شادی ہوئی تھی جب میں اس گھر میں شادی کر کے آئی تھی، آج سے 13 سال پہلے، یہی میری انٹری ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے گاؤں کی انٹرنس ہے، گاؤں کے گھر کی، ہمارا کچن ہے اور یہ برآمدہ، اور بچے بھی بڑے خوش تھے۔ اور گاؤں پہنچتے ہی یہاں کے آموں کی خوشبو سے تو دل خوش ہو گیا، ساری ٹھنڈ، تھکاوٹ، ساری گرمی ہم بھول گئے۔